آیت 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ یوم تاتی کل نفس، وہ دن جب کہ تمام جانیں، نفس سے مراد تمام لوگ جو اس دن حاضر ہوں گے، ورنہ لفظ کا مضمون جو ہے یہ تو ہر جاندار پر حاوی ہے، مگر یہاں خصوصیت سے انسانوں کے متعلق استعمال ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دن حاضر ہوگا تو جادل عن نفسہا، اپنے آپ کا دفاع کرتا ہوا، اپنی جان کا دفاع کرتا ہوا۔ تو نفس پہلے بمعنی وجود کے ہیں، ذات کے، اور دوسرے میں نفس اس کا اپنے آپ کے معنوں میں ہے، یعنی اس کی اپنی جان۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، جس دن ہر نفس اپنی جان کے دفاع میں جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی ہر وہ شخص جو آئے گا وہ کوئی نہ کوئی تدبیریں سوچ رہا ہوگا کہ یہ دفاع کروں گا، یہ دفاع کروں گا، اور اس جد و جہد میں وہ حاضر ہوگا۔ وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو، یہاں نفس بمعنی شخص ٹھیک رہے گا، ورنہ ہر جان کو کہا جائے تو پھر وہ عجیب لگتا ہے وہاں جان کا لفظ۔ میرے خیال میں تو وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ ہر شخص کو کرنا مناسب ہے، یعنی ترجمہ یہ کرنا مناسب ہے، وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ جو کچھ کمایا میں نیکیاں اور بدیاں مراد ہیں، مگر اس موقع پر ان کا اجر مراد ہے۔ اصل میں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ دیا جائے گا، نیکیاں کیں یا بدیاں کیں، ان کا اجر ان کو پورا پورا عطا کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جو مضمون ہے تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا،
یہ اس لفظاً یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو پیش ہوگا وہ اپنے بڑے بڑے دفاع پیش کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو تو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی، بعضوں کو اس در تک رسائی نہیں ہوگی اور فیصلے سنا دیے جائیں گے، پوچھا نہیں جائے گا ان سے۔ تو اس لیے یہ معنی کرنا کہ ہر شخص وہاں اپنا اپنا کیس پیش کر رہا ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کا بیان ہے۔ ہر شخص جو اس احساس کے ساتھ کسی سمت میں چلتا ہے کہ میری آج پیشی ہو رہی ہے، وہ اندر اندر اپنے دفاع سوچتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر جان جو اٹھائی جائے گی اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کو احساس ہوگا کہ ایک بہت بڑا دن ہے جس میں جواب طلبیاں ہونی ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے وہ اپنے اپنے گناہوں کا تصور کر کے تو ان کے لیے کوئی دفاع تجویز کر رہا ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی، کانت آمنتاً جو امن میں تھی، مطمئنتاً بہت بڑے اطمینان کی حالت میں تھی، امن اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی۔ یاتیہا رزقہا رغداً، اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے، مکان ہر جگہ سے، مگر مراد ہے ہر سمت سے، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، اس سبب سے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں انصراف ضمائر کی وجہ سے ترجمے میں دقت پیش آتی ہے۔ پہلے سب بستی کی طرف ہے اور واحد مؤنث کی ضمیر پھر رہی ہے، آخر پر آ کر وہ جو کیا کرتے تھے اہل بستی کا مضمون کھول دیا گیا۔ تو یا تو شروع ہی سے اہل بستی کا ترجمہ کیا جائے، مگر پھر وہاں جو تانیث کے صیغے ہیں وہ مشکل ڈالتے ہیں۔ تو اس کا جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی، پرامن تھی اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی۔ اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت آتا تھا۔ پھر اس کے مکینوں نے، یہاں بریکٹ میں کے مکینوں کو ڈال دیں تو پھر آگے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور انہیں عذاب نے آ پکڑا ایسی حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ واو حالیہ ہے، وہم ظالمون، عذاب نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ ہاں جی، یہ قریہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک بستی کی، مثال دی ہے ایک بستی کی، ہر ایسی بستی پہ صادق آئے گی جس میں یہ واقعہ ہو، کیونکہ یہیں آگے پیچھے کہیں یہ مضمون بھی بیان ہے کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے، سمجھیں؟ تو یہ بستی کی مثال ہر بستی پر صادق آتی ہے جس کے یہ حالات ہوں اور اس انجام کو پہنچے۔ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے ایک رسول ضرور آتا ہے، سمجھیں؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
اس مضمون یہاں اس آیت نے پہلے مضمون کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے کہ وہ لوگ ناشکری کیا کرتے تھے. فکفرت بِانعم اللہ ہے، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. یہ مراد یہ ہے ناشکری کی اس کی. اور آخر پر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ پس تم اللہ کی رزق میں سے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، اس آیت نے یہ مضمون سکھا دیا کہ ہمارا ایاک نعبدو کہنا سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم شکر کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں. اگر ہم شکر کسی اور کا کریں اور عبادت کسی اور کی کریں تو یہ شکر نہیں ہے. اور ان دونوں مضمون باتوں کو خدا تعالیٰ نے اکٹھا باندھ دیا یہاں. اور جب عبادت اور شکر یہاں ایک ہی مضمون کے دو نام بن گئے تو پھر اس کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے وہ وہی ہونی چاہیے جس کا ذکر گزرا ہے. یعنی ناشکرے لوگ دراصل مشرک ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے. کیونکہ لیتے کہیں سے ہیں، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں. کھاتے کسی ہاتھ سے ہیں اور چومتے کوئی اور ہاتھ ہیں، تو اسی کا نام ناشکری ہے اور اسی کا نام شرک ہے. تو ان کنتم ایاہ تعبدون میں یہ مضمون سکھایا ہے کہ ناشکری دراصل شرک ہی کا دوسرا نام ہے. ایاہ، اگر صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو چونکہ رزق تمام تر اسی سے آتا ہے، صرف اسی کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، یعنی حقیقی شکر اسی کا ہونا چاہیے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب رزق کے تعلق میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان ہے اور حصر کی صورت میں بیان ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر محض مردار حرام کیا ہے اور خون حرام کیا ہے اور سور کا گوشت حرام کیا ہے. اور جو کھانا بھی اللہ کے غیر کی خاطر ذبح کیا جائے، یعنی جو گوشت بھی، جو جانور بھی اہل لغیر اللہ بہ، جس کو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا جائے، وہ کھانا بھی حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ، پس اگر کوئی بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے، اضطر میں نے مجبور کر دیا جائے، یعنی بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ چاہتے ہوئے اور حد سے نہ بڑھتے ہوئے، یعنی اس کے مجبور ہونے میں اس کی خواہش کا دخل نہ ہو بلکہ خواہش کے خلاف مجبور ہو. یہ ایک بہت ہی واضح شرط قائم فرما دی گئی کہ اگر خواہش کے مطابق مجبور ہو تو اس میں بہت سے نفس کے دھوکے ہو جاتے ہیں، اور خواہش کے خلاف مجبور ہو تو وہ سچی گواہی ہے کہ یہ مجبور ہے. ہندوستان میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں. ان سے جب پوچھا جائے، اور عربوں میں بھی ہیں کثرت سے، میں نے خود بعض سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں کیونکہ جو دوسرا کھانا وہ ہمیں پسند نہیں. غیرہ باغن کے مضمون دیکھیں کیسا واضح ہو گیا کہ ان کی مجبوری چونکہ دل کی خواہش کے تابع ہے، اس لیے اس کا نام مجبوری نہیں ہے. مجبوری وہ جو دل کی خواہش کے خلاف ہو. تو غیرہ باغن نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی مجبور ہو گئے کہ کھانا ضرور کھانا پڑا ہے. یہ شرط اگر ہو تو پھر جب کھانا شروع کر دیں تو اس کا ایک مزہ بھی ہوگا. بھوک کے وقت تو ویسے ہر چیز کا مزہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر جو سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوتا مزیدار ہے. اس لیے اس وقت پھر غیرہ باغن کے باوجود غیرہ عادن کی شرط لگانا ضروری تھی. جب سخت بھوکے نے کھانا شروع کیا اور مزہ بھی آ گیا تو پھر اسے چھوڑنا اصل امتحان ہے. فرمایا عادن،
جو ضرورت کی حد ہے، جہاں تم نے اپنی زندگی بچانی ہے، اس حد سے آگے پھر نہیں بڑھنا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور تم ان چیزوں کو حلال اور حرام نہ کیا کرو جن کی کیفیت بیان کرتے ہوئے تمہاری زبانیں اس غرض سے جھوٹ بولتی ہیں کہ تم اللہ پر بہتان تراشو۔ یہ جو مضمون ہے یہ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ تم جب حرام اور حلال اپنی طرف سے بیان کرتے ہو تو ان حرام اور حلال کی تائید میں کچھ ایسی جھوٹی صفات گھڑتے ہو تاکہ یہ اثر ڈال سکو کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا حلال قرار دیا ہے، اور وہ تمہاری منہ کی بناوٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ پر تم افطرا بہرحال کر دیتے ہو۔ تو لما تصف ألسنتكم الكذب کا مراد جو جھوٹ تمہاری باتیں، تمہاری جھوٹی باتیں جو ان کے گرد ایک کہانی بنا لیتی ہیں کہ ان کی یہ صفات ہیں اور یہ صفات ہیں، غرض کیا ہے؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ افلاح جو ہے بظاہر یہ متعدی ہے، لیکن اس کے معنی لازم کے استعمال ہوتے ہیں۔ قد افلح المومنون، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے المومنین کو فلاح دی ہے، بلکہ مومن خود افلاح ہو گئے۔ تو یہاں بھی لازم کے معنی ہیں۔ بظاہر یہ باب ایسا ہے جس سے متعدی کے معنی دماغ میں آتے ہیں، مگر یہ متعدی نہیں ہے۔ مطلب ہے مفلحون کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو فلاح دے دی یا کامیاب کر دیا، بلکہ خود کامیاب ہو گئے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ جو جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑ کر حرام یا حلال کرتے اور پھر خدا کے عطا کردہ رزق کو اس کے محل کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان کا یہ فائدہ ایک عارضی فائدہ ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر بھی ہم نے حرام کر دیا تھا جو اس سے پہلے ہم تیرے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ در حقیقت، ولیکن یہاں بمعنی در حقیقت کے ہیں، در حقیقت وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اللہ تعالیٰ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے بدیاں کیں، برائی غلطی سے کر بیٹھے، جہالت سے کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی اس غلطی کے بعد پھر توبہ کی، وہ اصلحوا، اور اصلاح کی، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، یہ باتیں جب ایک انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کے ساتھ اصلاح کی شرط ہے، بس اگر کوئی توبہ کرے اور اصلاح کرے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اچھا تلاوت ہر دفعہ تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی اعوذ باللہ کام آ رہا ہے نا۔
ایک بار شروع ہو جائے تو پھر داخل ہو گئے اسی مضمون میں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم أوحینا إلیک أن اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وإن ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ بالموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یہ صورت بھی اور رکوع بھی یہاں ختم ہو جاتے ہیں. ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا. یقیناً ابراہیم ایک امت تھا، قانتاً فرما بردار، للہ اللہ کا فرما بردار، حنیفہ ہمیشہ اسی کی طرف جھکا رہنے والا، ولم یک من المشرکین اور ہرگز وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، کسی لمحہ بھی وہ مشرکین میں سے نہیں ہوا. لم یک من المشرکین یہ حضرت ابراہیم کا تعارف ہے. امتاً یعنی اپنی ذات میں ایک امت تھا، وہ جس سے امتیں پھوٹی ہیں پھر آگے. اور اصل میں نبی تمام انبیاء امت کا بیج ہوا کرتے ہیں، اور سچی امت وہ ہے جو اس بیج کے مطابق اپنی صفات ظاہر کرے. تو حضرت ابراہیم کو جو امت قرار دیا گیا جس سے آگے امتیں پھوٹنی تھیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ فرما بردار، اللہ کا فرما بردار اور ہمیشہ اسی کی طرف جھکا رہنے والا تھا، اور شرک سے دور. شاکر لانعمہ، یہاں دیکھیں دوبارہ شرک کے مضمون کے ساتھ ہی شکر کا مضمون بیان فرمایا. وہ مشرک نہیں تھا اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہنے والا. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، یہ ابراہیم ہے جسے اللہ نے چنا. اجتباہ اسے چن لیا، و ہداہ الی صراط مستقیم اور اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی. اب سیدھے رستے سے پہلے کچھ سیدھی عادات کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ ابراہیمی صفات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرما رہا ہے نام لیے بغیر کہ ہدی للمتقین. قرآن کریم بھی ہدایت تو ہے مگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کا شریک نہیں ٹھہراتے اور اسی کی طرف جھکے رہتے ہیں. تو ایک یہ ہدایت پانے سے پہلے کی کہ جو پری ریکویزٹس ہیں، یعنی وہ شرائط جن کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہے اور صراط مستقیم عطا ہوتی ہے، یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے کھول دیے، اور شکر اس میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے. ایسا ہو تو پھر تم چنے جاؤ گے، پھر صراط مستقیم عطا ہوگی. آتیناہ فی الدنیا حسنہ،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی رکھ دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. کیوں جناب؟ اشرف صاحب تجھے نظر نہیں چک رہا کی گل ہے؟ یہ بتائیں کہ دنیا میں بھلائی رکھ دی اور آخرت میں بھی بھلائی رکھ دی نہیں فرمایا. پھر دنیا حسنہ اور فی الآخر حسنہ کہ انسان توقع رکھتا ہے. یہ محاورہ دوسری جگہ موجود ہے اسی طرح. حضرت ابراہیم کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کو حسنہ عطا فرمائی، وفی الآخرت من الصالحین، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. یعنی دنیا میں حسنہ ہوگی اور آخرت میں صالحین نیکوکار لوگوں میں ہوگا آخرت پہ جا کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں جناب؟ آفتاب صاحب آج آپ کی بیٹی نہیں آئی ہوئی؟ وہ بھی اچھی قابل ہے ماشاءاللہ. طبیعت خراب ہے ان کی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں جی چوہدری صاحب، لگے ہوئے بڑا زور سوچیں گے. ہاں جی. انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے کہ ورچو از اٹس اون ریوارڈ. تو اس ورچو از اٹس اون ریوارڈ، تو اس کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان دا نیکسٹ لائف نبی جو ہے ہاں. اس کا ایک انعام ہے، نبی لقب ہے. اچھا. اور جو جس انعام تک نبی پہنچتا ہے اس کی جو پہلی سیڑھی ہے جہاں سے چڑھ کر وہ جاتا ہے وہ صالحیت کی ہے. من النبیین والصدیقین والشاہدین والشہداء والصالحین. تو مسئلہ یہ ہے کہ ساری کمائی کے بعد، اتنی اعلیٰ صفات کے بعد، آخر میں جا کر وہ صرف صالح ہی شمار ہوگا. یہ ہے اصل بات. امام صاحب آپ بتائیں. محمد صاحب آج نہیں، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ وہ روشنی ڈالتے اس پہ. جاوید صاحب ہے تو میں بات. یہ ہو سکتا ہے اپنا سے دینی اور دنیاوی نہیں کہ اس میں شامل حسنہ میں، اور سال ہی وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ نیک بھی ہے. اصل میں یہاں صالحین وہ اصطلاح ہے ہی نہیں جو اس آیت میں مذکور ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. وہ صالحیت جو ہے وہ پہلا انعام ہے نیکی پر چلنے والے کا، اور جو آخری انعام ہے وہ صالح قرار دیا جا رہا ہے. تو صالحین سے مراد آخری نتیجے کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات جن کی دنیا بھی نیکیوں پر مشتمل تھی، اس دنیا کے اعمال کا انجام صالحیت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بس انجام کار اس کا ہر عمل صالح قرار دیا گیا ہے. وہ ورنہ دنیا کی حسنہ کا وہ معنی لینا کہ دنیا میں تو اچھی چیزیں مل جائیں اور آخرت کا ذکر نہ ہو، یہ بے محل بات ہے. حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ مضمون سوچنا ہی غلط ہے. پھر دنیا حسنہ سے مراد ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں ہر وہ اچھی چیز عطا فرما دی جو خدا کو پسند ہے. اس کا حسن سیرت، حسن فطرت، اور یہ حسنہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے اس کے بعد ہے اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم. تو وہ انعام جو سب سے بڑا ہے وہ تو پہلے بیان فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس سے گھٹیا انعام کی بات بعد میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب مضمون اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے تو اس کو پہلے سے شروع کر کے ادنا حالتوں کا ذکر بعد نہیں کیا جائے، یہ عقل کے اور فطرت کے خلاف بات ہے. اس لیے اس کی تعریف میں یہ ہوگا، اس کی تائید میں جو بات ہوگی، ورنہ اس کا کوئی معنی جو اس آیت کے معنی سے متضاد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ جس نے توحید کو درجہ کمال تک پہنچایا،
جو کبھی بھی مشرک نہ ہوا، جس کا ہر رجحان خدا کی طرف تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا، اسے اللہ نے چن لیا. اور اجتباء کا محاورہ نبوت کا محاورہ ہے. اسے نبوت عطا فرمائی. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ صراط مستقیم عطا کی جو ایک شریعت کے طور پر عطا ہوتی ہے. جیسے قرآن کریم نے صراط مستقیم ہمیں عطا کی ہے اور اسی کی طرف چلنے کے لیے دعا سکھا دی. تو یہ تمام باتیں، تمام نعمتیں اس پر مکمل ہو گئیں. اس کے بعد ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اول یہ کہ آخرت سے مراد دنیا میں اس کا نیک انجام ہو، کہ پہلے دور میں بھی اس کو بھلائیاں ہی اس کے لیے تھیں، اور آخری دور میں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ مل جائے گا، اس میں بھی اس کا ذکر بھلائیوں کے ساتھ ہوگا. صالح، صحت مند، اچھا اور اعلیٰ درجے کا، یہ مراد ہے. تو اسے ایک مثالی اعلیٰ درجے کے وجود کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا. دوسرا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ ہو سکتا ہے معنی کہ جو دنیا، اس کی دنیا خدا نے سنوار دی، دنیا حسنتاً، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سوائے بھلائی کی اور کوئی چیز نہیں تھی. یہاں صالحیت بمعنی بھلائی کے ہے، نیکوکاری اور اعلیٰ درجہ کے پاکیزہ اعمال. تو جس کی اس کی دنیا بھی خدا نے سنوار دی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شمار ہوا. یعنی اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی تضاد نہیں تھا. ثم اوحینا الیک، یہ اس لیے یہ ترجمے وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. یہ تمام باتوں کی ضمانت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر تجھ پر وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ اب ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. حنیفہ، وہ ابراہیم جو ہمیشہ خدا کی طرف جھکا رہنے والا تھا. وہ ما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا، کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوا. اب یہ ایک بحث اٹھ جاتی ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کریں، جبکہ آپ خود ایک ملت کے مالک اور ایک امت کے سربراہ ہیں. یہ بتائیں. فرمائیے. یہ حضرت ابراہیم کا مقام ابوت کا مقام ہے، وہ باپ ہیں، اس لیے باپ کی کا اگر صفات بہرحال اس کی، اگر بیٹا باپ سے بڑھ جائے تو پھر بہرحال اس کی اطاعت تو لازم ہے اس کو، باپ کی، اس کی. اگر بیٹا باپ سے بڑھ جائے تو باپ کو بعض دفعہ اطاعت لازم ہو جاتی ہے بیٹے کی. باپ کا مقام تو اس کا بڑا ہی ہے، بہرحال باپ کا مقام جو ہے بے شک ہو، لیکن اطاعت کی ملت کی پیروی کی بات ہو رہی ہے. حضرت اماں جان حضرت مسلم موت کی پیروی کیا کرتی تھی، ماں تھی ویسے. اب بتائیں. لیکن حضرت مسلم ہو، ان کی عزت تو بہت کرتے تھے، ان کا احترام تو بہت کرتے تھے نا. احترام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. احترام کی کون بات کر رہا ہے یہاں؟ حرمت بے حرمتی کی بات نہیں ہو رہی یہاں. رسول اللہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، یہ ہے مسئلہ. وہ جو ملت بیان ہوئی ہے وہ سب نبیوں کی مشترک ملت ہے اصل میں، لیکن ابراہیم نے اس پر زیادہ شان سے عمل کیا ہے. شریعت مراد نہیں ہے یہاں ملت، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ملت ابراہیم سے مراد شریعت ابراہیمی نہیں ہے،
بلکہ ملت وہ ادا ہے ابراہیم کی، وہ اس کا مزاج ہے جس جو خدا کو پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو بھی اسی مزاج پر میری سمت بڑھ، اور اس مزاج میں بڑھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آگے بڑھ گئے. تو ان کے عمل کی نقالی مراد نہیں ہے، ان کی شریعت کی پابندی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صفات حسنہ ہیں جو پڑھتے پڑھتے ہی دل ان کی طرف اڑتا ہے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو فرمایا تجھ سے بھی اے محمد یہی توقع ہے کہ تو اس ملت پہ چل، ابراہیمی صفات تجھ میں زندہ ہوں، اور وہ جو صفات ہیں وہ ایسی ہوں گی، یعنی یہ اس میں مضمر ہے بات کہ جب تو عمل کرے گا تو آگے بڑھ جائے گا. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس پر کھل کے روشنی ڈال رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ملت ابراہیمی پر ہی تھا، مگر مراتب میں آپ آگے نکل گئے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً سبت ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. اب یہ مضمون جو آیت ہے اس کا جو سمجھنا ہے کئی پہلو سے مشکل ہے، اس پہ غور کریں کیا بات ہے. فی ہے کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سبت ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اختلاف تو تب ہوگا جب بنا دیا گیا ہوگا، اور ان کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اختلاف کیا، یہ کیا مطلب بنا؟ سب کے بارے میں سب کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے سب کے بارے میں، لیکن ہے کیا؟ کوئی مشین پکڑتے تھے اور کوئی چیز نہیں. وہ تو ٹھیک ہے. اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ انما جعل السبت، تو یقیناً سبت بنایا گیا ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. اگر اختلاف بنانے کے بعد ہوا ہے تو پہلے ان کی خاطر کیسے بنایا گیا جنہوں نے اختلاف بعد میں کیا؟ سبت کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا، مطلب سبت پہلے تھا، ان کے لیے سبت بنایا گیا. سمجھ گئے بات؟ اور دوسرا یہ ایک معنی ممکن ہے کہ جنہوں نے ابراہیم کے متعلق اختلاف کیا اور اس کے اعمال اور کردار کے متعلق کچھ اور باتیں بنا لیں، ان پر سبت نافذ کیا گیا. ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. مگر ان دونوں مشکلوں سے نجات کی ایک یہ راہ ہے، ان دونوں پہلوؤں سے نجات کی ایک راہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سبت کی آزمائش میں پورا نہیں اترے، ان کی پہچان کی خاطر ہی سبت بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر بنیادی کمزوریاں ایسی تھیں جن کا ظاہر کرنا مقصود تھا. تو سبت ساری امت کی سزا کے لیے نہیں تھا کہ تمام امت کو، امت موسوی کو مشکل میں ڈال دیا جائے، بلکہ بعض ان میں ٹیڑھے مزاج کے لوگ تھے جو سبت کے مضمون میں اختلاف کرنے لگے تھے. ان کے اس اندرونی ان کی اختلافی حالت کو ظاہر کرنے کی خاطر ہی سبت بنایا گیا تھا، تاکہ سبت کی آزمائش میں مبتلا ہوں اور پھر وہ ننگے ہو جائیں، اور یہ بات ان کی کھل جائے کہ انہوں نے سبت کے متعلق بہانے بنا کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے وہ پانی پینے کے متعلق ایک امتحان تھا، تو امتحان ان لوگوں کی خاطر تھا جنہوں نے ناکام ہونا تھا، ورنہ جو کامیاب تھے ان کو تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں تھا. سمجھ گئے؟ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت دراصل ان لوگوں کے لیے ایک سزا کے طور پر، یہ ایک آزمائش کے لیے تھا جو اس آزمائش میں پورا نہیں اترے، اور انہوں نے سبت کی معرفت سے، اس کی حقیقت سے کے بارے میں اختلاف کیا ہے.
کوئی ایک بہانہ بنایا کبھی دوسرا بہانہ بنایا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور سبت کے متعلق جو بھی وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فی ما کانوا فی یختلفون، ان باتوں میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس ترجمے کے باوجود ایک تھوڑی سی الجھن باقی رہتی ہے کہ سبت کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا کیا تھا. ایک تو ہے سبت پر عمل نہ کرنا، جو معنی میں لے رہا ہوں، لیکن یہ جو عمل نہ کرنا ہے اس کے متعلق قرآن کریم کا یہ حکم کہ یحکم بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فی یختلفون، یہ ٹھیک بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یعنی ہمارے معنی کے اوپر یہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے امکان ہے کہ کوئی اور معنی ہو. وہ معنی کر کے انسان اس مضمون کی الجھن سے بظاہر بچ تو جاتا ہے، لیکن ایک الجھن پھر بھی باقی رہتی ہے کہ ان کے اختلاف کا معنی اگر سبت پر عمل درآمد کے سلسلے میں ان کا اختلاف ہے، یہ ہے، تو پھر قیامت کے دن فیصلہ وہ کیا ہوگا. اس لیے یا تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ سبت کے مفاہیم کے متعلق ان کے علماء نے کچھ اختلاف کیے ہوں اور ان اختلافی مسائل میں بہانے ڈھونڈے ہوں. جب تک وہ پتہ نہ چلے یہ اس معنی پر پوری تسلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ قرآن نے ان کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس دن مچھلیاں آتی تھیں سبت کے دن، اس دن ان کو پکڑنا منع تھا، اور جب وہ چلی جاتی تھی، یعنی جب سبت کا وقت گزر جاتا تھا تو پھر وہ ان کو پکڑ سکتے تھے. تو انہوں نے کیا ترکیب کی تھی؟ روک رکھتے تھے وہ ان کو. کیوں جی؟ کس طرح روکتے تھے؟ تفصیل معلوم ہے؟ سبت کے مضمون کو کیسے ٹالا انہوں نے؟ مچھلیاں روک لیتے تھے، جال وغیرہ پھینک کے یا روک بنا کے ان کو روک لیتے تھے، پکڑتے نہیں تھے. روک ڈالتے تھے، جس سے جو رستے ہیں نا آنے کے ان کو بند کیا کرتے تھے، اور جو ایک دفعہ اندر آ جائے تو وہ پھر باہر بھاگ نہیں سکتا. اب یہ جو ہے مضمون، یہ اس آیت کریمہ سے جس میں ذکر ہے ظاہر ہوتا ہے، مگر اسے اگر آپ اختلاف کہیں تو پھر قیامت کے دن اس اختلاف کا قصہ تو دور کی بات ہے، اس کا تو بار بار ذکر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہوئے کر رہا ہے کہ یہ وہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو سزا دی، اس کے نتیجے میں ان کو یہ وبال پڑا، انہوں نے فسق کیا، فیصلہ تو ہو چکا ہے. اس لیے عقائد کا اختلاف معلوم ہوتا ہے بجائے عمل کے اختلاف کے. اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ علماء بہانے ڈھونڈتے ہیں عقائد میں ایچ پیچ پیدا کر کے، اور ہیلے تراشتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ جائز ہے، اور پھر کچھ اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں ہے جائز. پھر جو اختلاف پیدا ہوگا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے میں نے ریسرچ ٹیم کو کہا تھا، آپ بھی یاد رکھیں اس کو، کہ سبت کے متعلق مزید تحقیق کریں کہ بائبل کی روح سے کیا ثابت ہے، یا وہ بائبل کے نسخے جو اب دریافت ہو رہے ہیں ان میں بعض دفعہ زیادہ وضاحت سے باتیں پیش ہوتی ہیں کہ سبت کے متعلق انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں، جن حرکتوں کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہو سکے کہ سبت کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کا نتیجہ پھر قیامت کے دن ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا، اور وہ اختلاف اہل کتاب کا صرف یہود سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. اور سبت کی تعلیم عیسائیوں پر آ کر ختم ہو گئی تھی. کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت آ کر سبت ختم ہو گیا تھا، جاری رہا تھا؟ ختم ہو گیا. یہ ملتا واضح ذکر. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا اگر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس اختلاف کو موضوع سمجھیں
جس کا قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ وہ یہودی تھا. ایک گروہ کہتا تھا یہودی تھا اور ایک گروہ کہتا تھا وہ نصرانی تھا. یعنی حضرت ابراہیم یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے آئے اور انہوں نے اپنی طرف ان کو کھینچا اور یہ کہا کہ وہ یہودی تھا, ایک نے کہا وہ عیسائی تھا. یہ اختلاف ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو ملتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے سبت ان کے اوپر بنایا ڈالا گیا, انہوں نے جو حضرت ابراہیم کے متعلق غلط باتیں کیں ان کے اوپر سبت بطور سزا کے نافذ فرمایا گیا, یہ معنی بنے گا. تو پھر عیسائی کیسے ہو گیا اگر ان پر سبت تھا ہی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں شریعت کا ایک شوشہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا, تو اس میں وہ شریعت تکمیل کے لیے آیا ہوں. جی ہاں. تو اس میں سبت کو تو پھر سبت کے متعلق ایک پیشگوئی تھی کہ وہ جب عیسیٰ تشریف لائیں گے, مسیح تشریف لائیں گے تو اس وقت سبت اٹھا لیا جائے گا. قربانی کے متعلق تو آتا ہے, سبت کے متعلق بھی کیوں جی ذکر ہے کہ نہیں کہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سوختنی قربانی کے مضمون کے متعلق تو قطعی بات ہے کہ مسیح کے آنے کے وقت سوختنی قربانی اٹھا دی جائے گی, اور پھر وہ اٹھ گئی تھی, اور پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا ویسے ناجائز تھا. مگر سبت کے متعلق بھی یہ چیک کریں, مجھے تو یہی یاد ہے کہ حضرت مسیح نے سبت کی کوئی بات نہیں کی. کہیں ذکر ملتا ہے کہ عیسائیوں کو روکا ہو؟ چیک کر لیں گے. وہ چیک کریں گے, پھر آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گا, یہ پوری تحقیق کریں. اس لیے یہ جو آیت ہے یہ ابھی حل طلب ہے کہ سبت کے متعلق اختلاف کیا کیا. کیا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرنے کی سزا تھی؟ اور اگر سزا تھی تو اس کا از خود ایک دور کے بعد اٹھ جانا ایک قابل فہم بات ہے, کیونکہ یہود کو سزا تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اثر نو ایک صالح نظام شروع کر دیا اس شریعت کے اندر رہتے ہوئے, تو سزا اٹھ سکتی ہے لیکن تعلیم نہیں بدل سکتی. سمجھیں بات؟ جو میرے ذہن میں جو بات ہے جس کو میں کلیدنا چاہتا ہوں مزید, وہ یہ ہے کہ اگر سبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بند ہوا ہے, تو جیسا کہ اشرف صاحب نے حوالہ دیا تھا, اگر ایک مستقل تعلیم تھی جس میں ایک باقیات والا مضمون پایا جاتا ہے, ایسی تعلیم جو قیمہ ہو, تو وہ اٹھ نہیں سکتی پھر. اور اسلام نے بھی اس کو کم پکڑنا تھا اور آگے بڑھانا تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے زور دیا اس پر, نہ اسلام میں ملتا ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبت ایک سزا تھی. اور اس آیت سے اتنا تو صاف پتہ چلتا ہے انما جعل السبت علی الذین, سبت بنایا گیا ان پر, ان کو پکڑنے کے لیے. بس پہلا معنی جو میں نے کیا وہ یہ بنے گا جنہوں نے سبت سے اختلاف کیا, یعنی عملی اختلاف کیا. سمجھیں؟ وہ اگر کیا جائے تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہو سکتا ہے یہ مانا ہو کہ ایک سزا دنیا میں بھی ان کو ملے گی اور ایک قیامت کے دن بھی ملے گی. مگر اس پر ابھی تک پوری طرح دل مطمئن نہیں ہوتا. میرے نزدیک مزید تحقیق کی ضرورت ہے. یہ سبت بنایا اور پھر اس کے اوپر جو اختلاف کیا. یہ اردو میں جو مضمون سوچ رہے ہیں آپ شاید عربی میں یہ نہیں ہے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, سبت ان لوگوں پر وارد کیا گیا بطور سزا کے یا آزمائش کے, دونوں معنی لگے جا سکتے ہیں, جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. تو جو معنی میں نے سوچا تھا وہ دل کے اطمینان کے لیے قریب ترین دکھائی دیتا ہے کہ جو اس آزمائش پہ پورا نہیں اترے
جنہوں نے سبت کے مفہوم سے اختلاف کر دیا اور غلط رویہ اختیار کر لیا، انہی کو ننگا کرنے کی خاطر، انہی کی کمزوری ظاہر کرنے کی خاطر سبت بنایا گیا تھا۔ یہاں تک بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، مگر آخر پر جو طرز بیان ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اس میں ان کا اندرونی اختلاف دکھائی دے رہا ہے، سبت سے اختلاف نہیں، یعنی سبت کے مضمون سے عملی اختلاف اگر ہو تو پھر یہ اگلی آیت ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ یہ بتا رہی ہے کہ ان علماء کے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ ان کے گروہوں کے درمیان اختلاف تھا، اور اس اختلاف میں کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا بھاری امکان موجود ہے کہ سبت کے مسئلے پر مختلف قسم کے عقیدے بنے ہوں، مختلف قسم کے توجیحات پیش کی گئی ہوں علماء کی طرف سے، یہ سبت کے یہ مقاصد ہیں اور اس طرح ہونا چاہیے، اور اس میں جو اختلاف پیدا ہوئے ہوں ان کا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہو۔ سمجھیں آپ اب بات؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مقابلہ کر اس چیز کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ہو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا رب اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت میں وہ جو حضرت ابراہیم کی ملت والا مضمون تھا وہ واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود داعی اللہ بنے ہیں ابراہیم کے حوالے کے بغیر، اور یہ کام آپ کو سونپا گیا ہے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کی جو حکمت عملی بیان فرمائی گئی ہے وہ بہت قابل توجہ ہے، کیونکہ آج کل جماعت احمدیہ میں دعوت اللہ کا بہت زور ہے، ہر طرف ایک شور ہے اور بڑے بڑے حیرت انگیز داعی اللہ نمودار ہو رہے ہیں، مردوں سے بھی، عورتوں میں سے بھی، بچوں میں سے بھی۔ تو اس لیے اس آیت کی حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ تبلیغ کے لیے حکمت کو اہمیت دی ہے، عقل اور حکمت سے کام کرو، کیونکہ کسی شخص کے لیے اپنا مسلک چھوڑ کر کسی اور کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، موقع محل دیکھنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز کس کو پسند آ سکتی ہے اور کس چیز سے وہ قریب آئے گا اور کس چیز سے بھڑکے گا اور دور ہٹے گا۔ اب وہ لوگ جو حکمت سے آری تبلیغ کرتے ہیں وہ بظاہر اپنے اوقات کو دن رات تبلیغ سے معمور رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تبلیغ کے سوا ہم کر ہی کچھ نہیں رہے، لیکن صبح سے جوں بحثیں کرتے ہیں غیر احمدی متکبر مولویوں سے، جن کا مسلک صاف دکھائی دیتا ہے کہ انصاف اور تقوی پر قائم ہی نہیں ہے، انہوں نے ضد کرنی ہی کرنی ہے، اور بڑے تکبر سے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تخفیف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دن رات سر ٹکرانا حد سے زیادہ بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ جتنی آپ ان سے بحثیں کریں وہ اور ہی زیادہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، اور جب آپ ان کو دلائل میں شکست دے دیں تو تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی حکمت کی بات ہے؟ یعنی ایسے واقعات ہوئے، مناظرے انہوں نے کروائے، اور جب مناظروں میں شکست ہوئی تو پولیس بلا لی، اور یہ اس الزام کے تحت قید کروا دیا سب کو، اور پھر مقدمے چلے اور وہ بڑی مشکل سے ان کی ضمانتیں بعد میں کروانی پڑی کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے۔ دعوت انہوں نے دی، چیلنج انہوں نے کیا، اور مناظرہ کر بیٹھے یہ، اور اس کی سزا یہ ملی۔ تو ان سے میں نے یہی ان کو پکڑا تھا، میں نے کہا آپ عقل سے کیوں نہیں کام لیا؟ آپ نے حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے،
اس دور میں جہاں یہ جو آپ کے اوپر گزر رہا ہے اس میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے آپ انتظامیہ سے اجازت لیں، کیونکہ انتظامیہ نے آپ کو پکڑنا ہے، اور مناظرے سے پہلے میں نے لکھ کر بھجوا دیا، فیکس کر دیا کہ آپ انتظامیہ سے شرط لگائیں کہ ہم مناظرے کے لیے حاضر ہیں، جو چاہیں کریں گے، جو مناظرہ چاہیں گے کریں گے، لیکن پہلے آپ کا فرض ہے انتظامیہ سے اجازت لیں، اور یا ہم ایک چٹھی لکھ رہے ہیں انتظامیہ کو، ان کی طرف سے اجازت آنے پر کہ آپ نے چیلنج کیا ہے، ہم حاضر ہیں، پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ وہ چٹھی بعد میں ملی اور مناظرہ پہلے کر بیٹھے تھے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہی انہوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا تھا، مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور عملاً کر بیٹھے تھے، اور فرار کی رائے نہیں بچی تھی کوئی۔ تو جب بار بار میں نے پکڑا، میں نے کہا مجھے اس بات کا کیوں نہیں جواب دیتے کہ جب میں نے یہ شرط لگائی تھی تو پھر یہ فتنہ ہوا کیوں؟ تو پھر پتہ چلا کہ وہ اجازت تو محض تبرکن تھی، یا تبرک سے محروم ہونے کی خاطر، اور اصل بات یہ تھی کہ فیصلہ پہلے، یہ حکمت کے خلاف بات ہے۔ تو میں نے تو اسی آیت کے تابع ان کو کہا کہ مناظرے سے تو ہمیں آر نہیں، مگر قرآن کریم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے، اور حکمت میں مناظرہ داخل نہیں ہے ابھی، ویسے ہی موقع محل کے مطابق اگر مناظرہ بھی کرنا پڑے تو اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ پہلے ہے حکمت سے ہر وہ طریق اختیار کرو جس سے لوگ تمہاری طرف مائل ہوں، اور تمہارے پیغام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ حکمت کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے، جیسے ایک زمیندار گائے کو دھوتا ہے تو پہلے اس پہ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ڈالتا ہے، پھر اس کو ملائم ہاتھوں سے تیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دودھ اتار دیتی ہے۔ اگر اس کے بغیر نوچنے کھسوٹنے کی کوشش کرے تو لاتیں مارے گی، دلتیاں پڑیں گی اس کو۔ تو روزمرہ کی گائے آپ کی، جس کا کام یہ ہے، وہ اتنے نخرے کرتی ہے، تو وہ لوگ جو آپ کو ظالم، کافر، گناہگار، بدترین انسان سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے طرف کیسے مائل ہوں گے جب تک ان کو پہلے پسمایا نہ جائے؟ اور یہ پسمانا جو ہے یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ ان کے اوپر پہلے اپنے حسن اخلاق کا جادو دکھائیں، ان سے پیار کا سلوک کریں، خدمت کریں، ان پر ظاہر کر دیں کہ آپ بہترین مسلمان ہیں، تب پھر آپ ان کو بلائیں تو بھی آئیں گے، نہ بلائیں تو وہ خود پوچھیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون لوگ، عجیب و غریب سے، اور ہمیں دلچسپی ہے، چنانچہ ایسے کثرت سے خط ملتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کے اعلیٰ اخلاق دیکھے اور پھر دلچسپی پیدا ہوئی۔ تو حکمت کے بڑے وسیع تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے، اور حکمت کے بعد پھر موعظہ حسنہ ہے، دلیل پھر بھی نہیں آئی ابھی تک۔ نیک نصیحتیں کرو، کو معاشرہ بگڑ رہا ہے، تم کہاں بدکرداری میں تم بھٹک رہے ہو، کچھ ہوش کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو، نیکیاں اختیار کرو۔ جو لوگ یہ تحریک کرتا ہے اس کے خلاف کوئی ظالمانہ کارروائی کی فطرت اجازت ہی نہیں دیتی۔ جو شخص ایک صالح مصلح کے طور پر اخلاص کے ساتھ نیکی کی باتوں کو حکم دیتا ہے، اس سے لوگ بعض دفعہ بوریت سے پیچھے تو ہٹ جاتے ہیں، مگر متنفر نہیں ہوتے، اس طرح کے رد عمل اس کا خوفناک دکھائیں، الا ماشاء اللہ۔ مگر اگر حکمت کے تقاضے پورے ہوں تو پھر یہ متنفر نہیں ہوا کرتے۔ اگر حکمت کے تقاضے پورے نہ ہوں تو نصیحت ایسے وقت میں آپ کریں گے جہاں اس کی نصیحت کا موڈ نہیں ہے، اس طرز پر نصیحت کریں گے کہ بار بار وہ اس کو مصیبت پڑی، آپ اس کا چہرہ پڑھتے ہی نہیں، وہ بات سنتا ہے، اس کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، آپ لگے رہتے ہیں پھر بھی۔ تو چونکہ حکمت کا جو پہلا قدم تھا وہی نہیں اٹھایا گیا، اس لیے موعظہ حسنہ بیکار جائے گی۔ لیکن حکمت کے تابع سب سے پہلے موعظہ حسنہ ہے جو کام دکھاتی ہے، پھر اس کے بعد ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جھگڑا چلے گا، بعد میں چلے گا۔ پھر جب تم حکمت سے کارروائی کر لو گے اور پھر موعظہ حسنہ کا اثر ان پر ناکام ہوتا دیکھو گے
تو پھر ان کی طرف سے اختلاف شروع ہوں گے اور وہ دلائل مانگیں گے یا تمہارے خلاف دلائل شروع کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دلیل وہ چنو جو سب سے زیادہ اچھی ہو، اور اگر وہ بدی اختیار کریں تو بدی کے بدلے حسن سے بدی کا تدارک کرو. آسن میں یہ دونوں مضامین شامل ہیں. اب بعض لوگ جو دلیل آئے اس پہ اختیار ہو یا نہ ہو ان کا وہ دے دیتے ہیں. یہ حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے. ان کو میں ہزار دفعہ سمجھایا کہ تمہیں وہ تلوار چلانی نہ آئے جو بہت اچھی تلوار ہو تو تمہارے خلاف چلے گی. وہ ایسے بڑے بڑے عظیم الشان ہتھیار ہیں جن کا استعمال ایک صلاحیت کو چاہتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ درجہ کمال صلاحیت حاصل تھی. وہ درجہ کمال وہ صلاحیت حاصل تھی جس میں ہر علمی ہتھیار کو آپ نے استعمال فرمایا. اس لیے اپنی توفیق اور اپنی صلاحیت کے تابع رہو، ان کے دائرے کے اندر رہو، اور وہ دلیلیں چنو جن پر تمہیں خوب کنٹرول ہو. اس حوالے میں آسن کا یہ مطلب ہے. حکمت، موعظہ حسنہ، پھر اختلاف، اور اس اختلاف میں بہترین دلیل کو اختیار کرو جس پر تمہیں پوری طرح عبور حاصل ہو. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. اس کے بعد پھر فیصلہ خدا کے ہاتھ میں رہ جائے گا. پھر ضروری نہیں کہ وہ لوگ مان جائیں. پھر یہ یاد رکھنا کہ تم دروغہ نہیں ہو، نہ تم نے ان کو زبردستی بنانا ہے، نہ ان کو حق ہے کہ وہ اس اختلاف کے بعد تم پر زبردستی کریں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو اختلاف کر رہے ہوں گے گمراہ کون ہے اور کون ہے جو ہدایت پر قائم ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اب اگر وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد، وہاں کہہ کے دلیل کو بات کو ختم فرما دیا، کہ اب مناظرے کی بحث ختم ہو گئی. جب وہ ضد کرنے لگے اور بدتمیزیوں پہ آ گئے تو پھر خدا پر معاملہ چھوڑ دو. وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا اور کون بد ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم پر وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور تم ان کا بدلہ اتارتے ہو تو اجازت تو ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان زیادتیوں سے جو تم پر کی گئیں ایک ذرہ بھی زیادہ بدلہ نہیں لینا. جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کے دائرے میں رہ کر تم اگر کوئی جوابی کارروائی کرو تو ٹھیک ہے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یاد رکھنا اگر تم صبر اختیار کرو تو تمہارے لیے انجام کار صبر بہتر ثابت ہوگا. بدلہ تو تم اتار لو گے لیکن اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے. پاک تبدیلیوں کی خاطر وہ بدلہ نہیں اتارا. بدلہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبر اختیار کرو. یہ سارا مضمون دعوت اللہ کا ان دو آیتوں میں ہر پہلو سے بیان ہو گیا ہے. باقی باتیں پھر وہ کہتے ہیں مٹھی 2-3 دفعہ اٹھی ہے ان کی. کیوں جی؟ ہو گیا. باقی انشاءاللہ پھر 127 آیت تک ہم نے کر لیا.